السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا حکیم عبدالرحمان بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کا معتبر چینل رحمان ہربل کلینک۔ تو آج ساتھیوں ہم نے نظر کی کمزوری جو ہے اس کو موضوع بنایا ہے، اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ نئے آنے والے ساتھی چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ نظر کی کمزوری جو ہے اس کے اسباب مختلف ہیں، جیسے کہ سر درد کے موضوع میں بتایا تھا کہ ایک ہوتا ہے جو عضو کی خرابی کی وجہ سے ہو، اس کے اپنے عضو کی اپنی خرابی کی وجہ سے ذوف ہو، مرض ہو۔ ایک ہوتا ہے بیرونی اسباب یا دوسرے اسباب کی شراکت کی وجہ سے وہ مرض لاحق ہو۔ اب ذوف بصر جو ہے، نظر کی کمزوری جو ہے، یہ دماغی کمزوری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور آنکھوں کے پیچھے جو اس کی شریانیں ہیں وہ سکڑنے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اس کے اپنے اسباب ہیں، یعنی کہ یہ حقیقی نظر کی کمزوری میں آتا ہے۔ دوسرے جو اس کے بیرونی اسباب میں آتا ہے کہ کمپیوٹر کا زیادہ استعمال، موبائل کا زیادہ استعمال اور کم روشنی میں مطالعہ، اس کے علاوہ جو ہے تیز روشنی، جس طرح ویلڈنگ والے جو حضرات کام کرتے ہیں اس میں بھی نظر کی کمزوری آ جاتی ہے۔ تو یہ سب اسباب جو ہیں ان کی وجہ سے نظر کی کمزوری جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ آج کل جو ہے وہ بچوں کو بھی نظر کی کمزوری ہوتی ہے، وہ ضعف اعصاب کی وجہ سے، اور آپ سمجھ لیں کہ اعصاب میں خشکی جب آ جاتی ہے تو وینیں تنگ ہو جاتی ہیں، وہاں پہ بلڈ سرکولیشن نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے صحیح طریقے سے وہاں پہ بلڈ سرکولیشن نہیں ہوتی اور نظر کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ دراصل خشکی سردی کا مرض ہے، اس میں جو پٹھے ہیں وہ تھوڑے سکڑ جاتے ہیں، وینز سکڑ جاتی ہیں اور بلڈ سرکولیشن نہیں صحیح ہو پاتی۔ تو اس میں جو ہے آپ اگر تو کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہیں تو بہتر ہے کہ اس کے اسکرین کے آگے آپ ایک شیٹ آتی ہے وہ لگائیں، تاکہ جو اس کی شعاعیں ہیں وہ آپ ان کے مضرات اثرات سے بچ سکیں۔ موبائل کا زیادہ استعمال جو ہے وہ تھوڑا فاصلے پر رکھ کے موبائل استعمال کرنا چاہیے، اس کو آپ کم استعمال کریں اور اندھیرے میں بالکل بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر آپ مطالعہ کے شوقین ہیں یا طالب علم ہیں تو کم روشنی میں بالکل بھی نہ پڑھیں۔ سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو قدرتی روشنی دھوپ ہے، اس دن کی روشنی میں وہ اس میں آپ بیٹھ کے پڑھیں، یا لائٹ میں جہاں پہ مکمل روشنی ہو وہاں پہ آپ بیٹھ کے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو نظر کی کمزوری کے لیے جو ہے وہ میں آپ کو ایک بہت ہی کامیاب اور ایک مجرب نسخہ جو ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں، آپ اس کو استعمال کریں۔ انشاءاللہ العزیز نظر جو ہے وہ 14 نمبر تک بھی اگر اینک لگی ہوگی تو انشاءاللہ نظر ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اس میں مغز بادام کی گری 100 گرام ہے، اس کے علاوہ مغز اخروٹ جو ہے وہ 100 گرام ہے، بادیاں یعنی کہ سونف جو ہے وہ بھی 100 گرام ہے، الائچی سبز جو ہے وہ 10 گرام ہے، اور سفید مرچ وہ بھی 10 گرام ہے، اور کوزہ مصری 1 پاؤ ہے۔ ان سب چیزوں کا آپ نے باریک پاؤڈر کرنا ہے۔ سفوف کرنے کے بعد ایک کھانے والا چمچ، عمر کے لحاظ سے چائے والا چمچ بھی دے سکتے ہیں بچوں کو، بڑوں کو 1 کھانے والا چمچ صبح و شام دودھ کے ساتھ استعمال کروائیں۔ اور ساتھ میں اگر بیرونی اسباب ہیں جیسے کہ کمپیوٹر کا زیادہ استعمال یا اندھیرے میں کم روشنی میں بیٹھ کے پڑھنا، موبائل کا زیادہ استعمال، تو ان چیزوں کو تھوڑا ترک کریں یا کم استعمال کریں تاکہ دوائی کا اثر اچھے طریقے سے ہو سکے۔ تو یہ کم از کم 21 دن یا 41 دن استعمال کریں۔ 21 دن کے اندر جو ہے وہ آپ کو رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز سے۔ آپ کی نظر جو ہے وہ مکمل طور پہ ٹھیک ہو جائے گی، اینک چھوٹ جائے گی، اور آپ انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ اچھے طریقے سے
اینک کے بغیر جو ہے وہ اپنے سارے کام سر انجام دے سکیں گے۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ نئے آنے والے ساتھی چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ اچھی معلومات صحت کے متعلق اتھینٹک جو ہے وہ سب تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔